شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں۔ آج تقریباً کوئی تیسرا دن ہے اور خیبر پختونخوا کے اساتذہ کرام جو مختلف گورنمنٹ اسکولوں سے ان کا تعلق ہے، چترال سے ڈی آئی خان تک، وہ پشاور میں جمع ہو گئے۔ ان کے مطالبات تھے، حکومت کو سننا تھا اور جہاں تک ممکنات میں سے تھے ان کو وہ منظور کرتے اور ان سے بات چیت ہوتی۔ جناب اسپیکر، اساتذہ کرام جو ہیں یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کرسی میں، اس چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کرسیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام ہی کی برکات ہے۔ اگر تو آج دنیا جہالت کی اندھیروں میں گم ہو جاتی، انسانیت ختم ہو جاتی۔ جو انسانیت ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ان اساتذہ کرام کی مرہون منت ہے۔ خود آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کا بہت بڑا مقام ہے جناب اسپیکر۔ ایک نبی اس پر فخر کر رہا ہے اور وہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن ان اساتذہ کرام سے بات کرنے کے بجائے ان پر لاٹھیاں برسانا، ان کو زخمی کرنا، ان کو گرفتار کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک پاکستان، دو پاکستان نہیں، اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے، کیا مدینہ کی اسلامی ریاست میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اساتذہ کرام پر لاٹھیاں برسائی جائیں؟ کیا مدینہ کی اسلامی ریاست میں یہ گنجائش ہے کہ اساتذہ کرام کو ذلیل کیا جائے، ان کو لہان کیا جائے؟ جناب اسپیکر، جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس عمل کی شدید مذمت کرتا ہوں اور صوبائی حکومت سے میں آپ کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان اساتذہ کرام کے مسائل حل کیے جائیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں، بامقصد مذاکرات کیے جائیں، دھوکہ دہی سے نہیں، تاکہ ان کو بٹھایا جائے اور ان کو بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے نا ان کے ساتھ دھوکہ کیا جائے۔ نہیں، حقیقتاً ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کے مطالبات جائز ہیں اور جائز مطالبات ان کا حق دیا جائے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دو دن پہلے یہ حیات آباد میں جو دہشت گردی آج کل اور قتل و غارت گری خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکی ہے، حیات آباد میں دیر بالا کے PK-12 کے ایک نوجوان حارث ولد انعام اللہ کو پہلے گولی ماری گئی اور اس کے بعد گاڑی ان پر چڑھایا گیا اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جان بحق ہو چکا ہے، اور جب پوسٹ مارٹم ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کو پہلے گولی ماری گئی تھی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں آج کل قتل و غارت گری عام ہے، صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے عوام کی تکالیف اور ان کی جو مشکلات ہیں اس طرف دھیان دینے کے بجائے کچھ اور طرف ان کا دھیان چلا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے دی جائے۔ جناب اسپیکر، آخر میں اپنے حلقے کا ایک اہم حلقہ ہی نہیں، پورے پاکستان کا، بلکہ اندازہ لگائیں تو کراچی سے لے کر چترال تک یہ مسئلہ ہے۔ یہ موبائل جو نیٹ ورک ہے جناب اسپیکر، یہ انتہائی ناقص ہے جناب۔ لوگوں سے نیٹ کے نام پر ان کے جیبوں پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، لیکن 4G کے بجائے 2G بھی ان کو مہیا نہیں کی جاتی۔ جناب اسپیکر، خاص کر میں ٹیلی نار کی بات کروں گا۔
ہمارے علاقے میں ٹاور لگے ہوئے ہیں، لیکن جب میں چترال گیا تو شام 4 بجے سے صبح 10 بجے تک کوئی کوریج، کوئی سگنل نہیں تھی۔ میں نے جب ان کے ایک بندے سے رابطہ کیا جس کا نام سعد تھا، جو انچارج تھا، ان سے میں نے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ اوپر سے ہمیں ڈیزل نہیں دیا جاتا اور یہ جو ہیں ڈیزل کے بغیر چلتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں سے پیسے تو لیے جاتے ہیں اور آگے سے ان کو جو ٹاوروں کو اور وہاں کے مشینری کو ٹھیک کرنا ہے، میڈیا کو ٹھیک کرنا ہے، وہ نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، اس پر آپ ایکشن لے لیں یا اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیں تاکہ ان جو موبائل کمپنیاں ہیں ان کو وہاں بلایا جائے اور وہاں ان سے یہ بات کی جائے اور نتیجے تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ میں آپ سے رولنگ چاہوں گا کہ اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیں، اطلاعات و نشریات کے کمیٹی کو۔ جناب اسپیکر، ہم تنگ آ گئے۔ میں پچھلی حکومت میں بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا لیکن وہ کچھ نہیں ہوا۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اطلاعات میں آپ بھیج دیں اور وہاں ان تمام موبائل کمپنیوں کو تاکہ بلایا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ مولانا صاحب، یہ کس کمیٹی کو آپ چاہ رہے ہیں؟ یہ اطلاعات و نشریات کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، میرے خیال ہے آئی ٹی ہوگا۔ آئی ٹی کمپنی میں بھیج دیں۔ اوکے، دس میٹر از ریفرڈ ٹو آئی ٹی اسٹینڈنگ کمیٹی۔ ٹھیک، شکریہ جناب اسپیکر، شکریہ۔ بہت ہی دیرینہ مسئلہ ہے اور اس پہ یہ کافی عرصے سے پینڈنگ آ رہا ہے اور یہاں پر بھی پارلیمان کے سامنے بھی یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے آ کر اپنا دکھڑا بیان کیا، تو میں اس پہ اپنی رولنگ دیتا ہوں۔ The Federal Directorate of Education hired the services of a number of teachers on deputation basis under the wedlock policy of the government, keeping in view the socio-economic problem faced by husbands and wives in government service due to posting at different stations. An amendment was made in the Civil Servants Appointments, Promotions and Transfer Rules 1973 on 16 April 2012 to facilitate the deputationist under FDE to provide that condition of 5-year maximum period of deputation would not be applicable to deputationist under wedlock policy. A summary for the Prime Minister was moved on 8th March 2013 for absorption of teaching staff of FDE working on deputation basis under wedlock policy and completed 5 years of deputation, which was approved on 8th March 2013 when I was the Prime Minister. Since then, several employees were absorbed, while around 253 such employees of FDE have not been absorbed till date, resulting in discontent amongst those employees. The concerned ministry is therefore directed to resolve the issue immediately and all such employees of FDB be absorbed with effect from 8th March 2013 and one-time blanket relaxation of all rules be given to cover variant scales and cadres with all benefit retrospectively. Thank you. Adjourn karuna. یہ اس وقت منسٹر کنسرن نہیں ہے لیکن میں نے رولنگ دے دی ہے، آپ اس کو کسی وقت بھی ریز کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیفر کر لیں تو جی ہاں، تو اس کے بعد آپ سے یہ سارا سسٹم ہم سمجھیں گے۔ جی، ایوان کی کاروائی بروز بدھ 12 اکتوبر 2022 سپہر 3 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ شکریہ۔